صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اب باب تہجد جاری ہیں ہمارے۔ پچھلی دفعہ ہم نے باب شروع کیا تھا اس شخص کے بارے میں جو سحری کے وقت سو جائے، اور اس میں ہم نے ایک حدیث پڑھی تھی جس میں یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کو حضرت داؤد علیہ السلام کا روزہ اور داؤد علیہ السلام کا قیام اللیل جو تھا وہ طریقہ پسند تھا۔ آج جو حدیث ہم پڑھیں گے اسی باب کی حدیث ہے، 3 حدیث آج ہم پڑھیں گے، اور یہ حدیث جو بھی ہم پڑھیں گے یہ روایت ہے عن اشعث سمعت ابی، اشعث رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے اپنے والد سے سنا، سمعت مسروقا، مسروق وہ کہتے ہیں میں نے حضرت مسروق سے سنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، قال وہ فرماتے ہیں سألت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا ای العمل کان احب الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سا عمل محبوب تھا؟ قالت دائم، کہ وہ عمل جس پر مداومت ہو، یعنی ایک دفعہ شروع کیا جائے تو پھر ہمیشہ وہ کام کیا جائے۔ قل تو میں نے پوچھا متا کان یقوم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز کے لیے کب اٹھتے تھے؟ قالت انہوں نے فرمایا اذا سمع الصارخ، کہ جب وہ مرغ کی پہلی اذان سنتے تھے، مرغ کی اذان سنتے تھے۔ اگلی حدیث جو ہے یہ بھی اسی نوعیت کی ہے۔ حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا ابو الاحوص عن اشعث، حضرت اشعث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال اذا سمع الصارخ قام فصلى، کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرغ کی آواز سنتے تو اٹھ جاتے اور نماز یعنی تہجد ادا کرتے۔ یہ حدیث کے اندر جو پہلی بات ہے وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عمل پسند تھا جو آپ ہمیشہ کرتے، جو کوئی شخص ہمیشہ کرتا ہے، دائمی کرتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی عادت یہ تھی، پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ کوئی عمل اگر شروع کر لیتے تھے تو پھر اس کو مستقل کرتے تھے، حتیٰ کہ ایک دفعہ ظہر کی 2 سنت آپ سے چھوٹ گئیں، کوئی وفد آ گیا تھا مسجد نبوی میں جس سے ملاقات کی، یہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، تو گھر جا کے عصر کے بعد وہ سنت ادا کی، پھر تا زندگی معمول رہا کہ 2 نفل جو ہیں وہ عصر کے بعد پڑھتے رہے، حالانکہ عصر کے بعد باقی لوگوں کے لیے نوافل نہیں ہیں، لیکن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جو کام شروع کر لیا اس کو مستقل کرتے تھے، تو اس عمل کو مستقل کرتے رہے۔ تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے بھی یہ پسند تھا کہ معمولات جو ہیں وہ طے ہوں اور جو کام کریں وہ مستقل کریں، اور یہ ہم جانتے ہیں کہ کوئی بھی کام اگر مستقل کیا جاتا ہے تو وہ اثر رکھتا ہے۔ کہا جاتا ہے نا کہ پانی کا ایک قطرہ بھی جہاں گرتا ہے تو اس جگہ پہ سوراخ ہو سکتا ہے مستقل پانی کا قطرہ گرتے رہنے سے، لیکن ایک ہی دفعہ بہت سارا پانی بہہ جائے گا تو وہ کوئی ایسا ایفیکٹ جو ہے وہ نہیں چھوڑے گا۔ تو اس لیے اگر مستقل چاہے 2 نفل پڑھنے ہیں، کچھ بھی کرنا ہے، اگر مستقل پڑھتے رہیں تو اس کا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ پسند تھا کہ معاملات ہمارے جو ہیں ایک تو طے ہوں اور جو کام کریں شروع کر لیں تو پھر اس کو چھوڑیں نہ۔ پیچھے ہم تہجد کے بارے میں حدیث پڑھ چکے ہیں کہ تہجد میں وہی پسند تھا کہ مستقل کیا جائے، اور اگر کوئی مستقل کرتا ہے، بیمار ہو گیا، اس سے چھٹ گیا، کوئی اور ایسی ناگزیر وجہ ہوگی تو اس کو اجر مل جائے گا انشاءاللہ، لیکن جس کا معمول ہی نہیں ہے، 4 دن پڑھ لی، 2 دن چھوڑ دی، تو ظاہر ہے وہ دائمی پڑھنے والا نہیں ہے، اس کو اس طرح کا ثواب جو ہے وہ نہیں ملے گا اگر کبھی کسی اصل عذر کی وجہ سے اس کی نماز چھوٹ گئی۔ تو اس کے علاوہ دوسری بات جو اس حدیث کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب اٹھا کرتے تھے، تو انہوں نے 2 حدیث کے اندر ہم نے پڑھا کہ انہوں نے کہا کہ جب مرغ کی اذان سنتے تھے تو اس وقت اٹھ جاتے تھے۔ مرغ کی اذان ہمیں پتہ ہے رات آخری حصے میں مرغ اذان دیتا ہے، بالکل تہجد کا وقت ہوتا ہے، اگر ہم کہہ لیں رات 2 بجے 3 بجے اذان ہو جاتی ہے، مرغ جو ہے وہ بول پڑتا ہے۔ تو یہ معمول تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ مرغ کی آواز سنتے تو اٹھ جاتے۔ اچھا دیکھیں، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی امت جو ہے وہ 1400 سال تک بغیر الارم کے اٹھتی رہی ہے، اور ہم خود دیکھتے ہیں، یعنی ہماری عمر کے لوگوں کو یہ پتہ ہوگا، ہماری نانیاں اور دادیاں ان کے پاس الارم بھی نہیں تھے، گھڑیاں بھی نہیں تھیں، لیکن وہ لوگ ستاروں کو دیکھتے تھے اور انہیں ٹائم کا اندازہ ہو جاتا تھا، یہ دب اکبر جو اب یہاں پہنچ گیا، اب یہاں پہنچ گیا، اور ہمیں بھی سکھایا کرتی تھیں وہ کہ اب یہ اتنے بجے یعنی صبح کا وقت ہے، یہ ابھی جسے صبح صادق کہتے ہیں وہ ہے، یہ صبح کاذب ہے، انہیں بالکل اندازہ ہوتا تھا کہ اب تہجد کا وقت ہے اور اب فجر کا وقت ہو گیا ہے،
اور اب سورج نکلنے والا ہوتا تو پھر تو خیر ویسے ہی ستارے جو ہیں وہ ڈوب جاتے ہیں. تو ستاروں کو دیکھ کے انہیں ٹائم کا اندازہ ہوتا تھا، بغیر الارم کے اٹھتے تھے. مطلب کیا فرق کیا تھا ہماری اور ان کی زندگیوں میں کہ آج ہم الارم بھی 3 دن لگا کے سوتے ہیں اور پھر بھی ہم اس طرح سے نہیں اٹھ سکتے. تو ایک بات تو یہ کہ ان کی فطری زندگی تھی، اور بجلی نہیں تھی، موبائل نہیں تھے، غیر ضروری مصروفیات نہیں تھیں، اوقات کا ضیاع نہیں تھا. عشاء کی نماز پڑھتے تھے، کھانے کھاتے تھے اور سو جاتے تھے، کیونکہ ظاہر دیہات کے اندر، شہروں کے اندر بھی پورے شہر میں بجلی نہیں ہوتی تھی. بعض علاقوں میں ہوتی تھی، بعض شہروں میں نہیں ہوتی تھی. صحنوں میں سوتے تھے، اور صحن میں بالکل چھوٹی موٹی آواز بھی آ جاتی ہے، ارد گرد سے کوئی آ رہی ہو، مرغ کی آواز بھی آئے گی، دیگر آوازیں بھی آئیں گی. لیکن فطری زندگی، جلد سونا اور صبح سحری تک نیند پوری ہو جانا، اور پھر خود سے ہی ستاروں کو دیکھ کے اٹھ جانا یا مرغ کی آواز پہ اٹھ جانا، وہ آسان تھا. اور اب جو صورتحال ہے کہ اب ایک تو جو ہماری زندگی ہے وہ غیر فطری ہو چکی ہے. بجلی کے آنے کے بعد سے رات کی مصروفیات بڑھ گئی ہیں، رات کے کام بڑھ گئے ہیں، دیر تک رات کو جگا جاتا ہے. دیر تک کوئی کام بھی نہ ہو تو ٹی وی ڈرامے نہیں لوگوں کو سونے دیتے، ڈرامے دیکھ رہے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں، گپے مار رہے ہیں، اور مصروفیات ہیں. رات کا کھانا 11-12 بجے کھایا جاتا ہے. بالکل غیر فطری زندگی جو ہم بسر کر رہے ہیں، اس کے نتیجے میں راتیں چھوٹی ہو گئی ہیں اور دیر سے سویا جاتا ہے. صبح فجر کے لیے اٹھنا بھی جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کمروں میں سوتے ہیں، اور اکثر اے سی والا کمرہ ہوتا ہے اکثریت کا. کمرے بند ہیں، کھڑکیاں بند ہیں، دروازے بند ہیں، آوازیں بھی باہر سے نہیں آتی. یعنی پورا طرز زندگی ہمارا جو ہے وہ بدل گیا ہے. تو اس کی وجہ سے وہ والے فطری عادات جو ہیں وہ باقی نہیں رہیں. لیکن ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو لوگ تہجد پڑھتے ہیں، اصل گھڑی ان کے اندر فٹ ہوتی ہے، اور جو معاملات انسان اپنے بنا لیتا ہے، طے کر لیتا ہے، خود بخود اس ٹائم پہ آنکھ کھل جاتی ہے، اور کسی الارم کی ضرورت نہیں ہوتی. اپنے بزرگوں کو ہم دیکھا کرتے تھے کہ رات 2 بجتے تھے تو ان کی آنکھ کھل جاتی تھی، بغیر کسی الارم کے اٹھتے تھے. تو اس لیے کہ ان کی ایک عادت ثانیہ بن گئی تھی کہ انہوں نے اس وقت اٹھنا ہوتا تھا. تو اگر اسی طرح انسان اپنے معاملات جو ہیں ان کو سیٹ کر لے، روٹین اپنی سیٹ کر لے، اور اس کے اندر جذبہ ہو، اللہ کا ڈر ہو، اللہ سے محبت ہو، اللہ کے حضور پہنچنے کا خوف ہو، تو وہ چیز اس کو اٹھا لیتی ہے. تو ایک چیز تو کوشش ہماری یہ ہونی چاہیے کہ ہم فطری زندگی کی طرف واپس آئیں، راتوں کو جلدی سوئیں تاکہ ہم صبح جلدی اٹھ سکیں، نیند ہماری پوری ہو سکے. اور دوسرا یہ کہ کوشش کر کے اپنے معاملات جو ہیں وہ اچھے بنائیں تاکہ ہم اچھے طریقے سے نماز تہجد جو ہے اس کو ادا کر سکیں. رات کے فضول مصروفیات جو ہیں ان کو ترک کیا جائے، راتوں کو دیر تک جاگنا بند کیا جائے، اور رات کے کام جو ہیں وہ دن کو کیے جائیں. فجر کے اوقات میں اللہ نے برکت رکھی ہے، تو اگر ہم کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ مرغ کی آواز سن کے اٹھ جاتے تھے اور تہجد پڑھتے تھے. اگلی حدیث جو ہے 1082، اس میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت فرماتی ہیں، ما الفاح السحر عندی الا نائما، تعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پایا اپنے ہاں صبح کے وقت، سحری کے وقت، مگر سوتے ہوئے. مطلب کیا ہے، رات کو جاگتے تھے، دیر تک عبادت کرتے تھے. پچھلے ہفتے ہم نے پڑھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک سوج جاتے تھے، پھٹ جاتے تھے سوج کے. اتنے طویل قیام کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سحری کے وقت آرام فرماتے تھے. تو یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیشہ رات کے آخری حصے میں سو جاتے تھے، بلکہ آگے آئیں گی حدیث ہم پڑھیں گے. تو یعنی عام طور پہ ایسا ہوتا تھا کہ تھک جاتے تھے اور تھوڑا سا آرام فرما لیتے تھے فجر کی نماز سے پہلے، اور پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے تھے اور آ کے اٹھاتے تھے. تو سحری کے وقت تھوڑا سا آرام کرنا جو ہے وہ جائز ہے. اور حافظ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں کہ یہ سونا جو ہے یہ غفلت کا سونا نہیں تھا، یہ طویل قیام کی تھکن تھی، اور ان کے لیے یہ اجازت ہے جو طویل قیام سے تھک جائیں، جو تہجد پڑھتے ہیں، کہ وہ تھوڑا سا آرام کر سکتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.